الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم الحمد لرب هو شاف لسقیم والشکر لمن ارحم من کل رحیم. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے. جل وعلا شانہ عما نوالہ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین کرام، 17 رمضان المبارک ایک بڑا عظیم واقعہ جو غزوہ کہلاتا ہے، غزوہ بدر جس کا نام ہے، اس حوالے سے یہ تاریخ 17 رمضان المبارک ہمیشہ سے مشہور، معروف، بابرکت ہے، مقدس ہے. کیوں کہ یہ غزوہ بدر جو ہے جہاد ہے، اور جہاد کی اقسام تو ایک سے زیادہ ہیں، لیکن یہ جو قسم ہے جہاد بالسیف، تلوار سے جہاد، تو یہ غزوہ بدر جو ہے تلوار کا جہاد ہے، جو 17 رمضان المبارک کو سن 2 ہجری میں واقع ہوا. اور اس غزوہ میں بنفس نفیس خود حضور پرنور رحمت للعالمین شافع المذنبین علیہ تحیۃ و تسلیم نے اپنی قیادت میں سپہ سالار کی حیثیت سے شرکت فرمائی، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کی اقتداء میں اس جہاد میں شریک ہوئے. کچھ شہید ہوئے، 14 کے قریب مجاہدین اسلام صحابہ غزوہ بدر میں جام شہادت سے سرفراز ہوئے، اور باقی بچے غازی ہوئے. تو یہ غزوہ بدر کی یاد یہ ہر سال 17 رمضان المبارک کو ہوتی ہے، اور اس قادری مسجد خانقاہ قادریہ علمیہ میں ہر مہینے ہوتی ہے. فاتحہ شہدائے بدر، اصحاب بدر. مگر رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو، جیسے آج کا دن تھا، یہ سالانہ محفل کہلاتی ہے، یعنی سال میں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ غزوہ بدر کا دن ہے، 17 رمضان المبارک، اور وہ دن تھا جمعۃ المبارک. تو کتنا عظیم دن ملا. ویسے ہی جمعہ کی فضیلت ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. تو غزوہ بدر میں کئی ایسے واقعات ہیں خود غزوہ بدر میں جو بڑے اہم ہیں، جن کی بڑی فضیلت ہے. چونکہ وقت بہت مختصر اور محدود ہوتا ہے،
تو چند واقعات یا چند باتیں غزوہ بدر کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، اور موضوع بھی یہی ہے کہ غزوہ بدر کے چند اہم واقعات۔ میں نے جو ابھی آیت شریفہ کی تلاوت کی، یہ سورہ آل عمران کی آیت شریفہ ہے۔ غزوہ بدر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نص قرآنی سے یہ غزوہ ثابت ہے، یہ جہاد ثابت ہے۔ ویسے بھی دین اسلام میں جہاد عبادت ہے، اور جہاد کوئی ایک دفعہ نہیں ہوا، غزوہ کوئی ایک غزوہ نہیں ہے، کئی غزوات ہیں جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت فرمائی، اور باقی جنگیں ہوئیں، سرایا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر روانہ فرمائے، خود تشریف نہیں لے گئے مگر لشکر روانہ ہوئے۔ مگر غزوات تو وہ ہیں جن میں خود حضور نے قیادت فرمائی، کیا شان ہوگی اس جہاد کی۔ اب جہاد جو ہے اس کی ایک تعریف بہت مشہور ہے، ڈیفینیشن، وہ یہ ہے کہ جہاد صرف دین اسلام کی حفاظت اور بقا کے لیے کیا جائے گا، بس۔ یعنی جہاد کا مطلب یہ ہوگا اسلام کی شان و شوکت، اسلام کی حفاظت، تحفظ اور اسلام کی بقا باقی رکھنے کے لیے جب تلوار اٹھائی جائے یا اٹھائی گئی وہ جہاد ہے۔ گویا تلوار سے اسلام کی حفاظت کی گئی، دین کی حفاظت، تو جہاد اسی لیے عبادت قرار دیا گیا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے، صرف اسلام کی بقا کے لیے کیا جاتا ہے، نہ کوئی حکومت، نہ کوئی اقتدار، نہ کوئی تاج و تخت۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، یعنی جہاد میں مومن کا مطلوب طلب اور مومن کا مقصد کیا ہے؟ شہادت، کہ وہ یہ تمنا لے کر میدان میں اترتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے جام شہادت پلا دے۔ اب یہ اللہ پر ہے، مگر اگر کوئی شہید نہ بھی ہوا تو اتنا ضرور ہے کہ وہ اجر و ثواب ہر مجاہد کو بہت ملتا ہے، کیونکہ اس نے تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ لی۔ اب موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا، چاہے وہ شہادت والی ہو چاہے کیسی بھی ہو، وہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی۔ تو مومن اگر میدان جہاد میں غازی بھی ہوا، بچ بھی گیا، تو بھی اس کا رتبہ بڑا ہے۔ تو علامہ اقبال نے فرمایا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشاہی۔ مال غنیمت یہ تمنا نہیں ہوتی اس میں، جہاد میں، یعنی مقصد یہ نہیں ہوتا ہے، حالانکہ وہ ملتا ہے۔ مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ کفار سے جو کچھ ان کا مال ہاتھ لگے وہ مال غنیمت ہے، چاہے سواریاں ہوں، چاہے جنگ کا سامان ہو، چاہے افراد ہوں، جو بھی ملیں، جو وہ چھوڑ دیں
وہ مال غنیمت کہلاتا ہے، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اور ان کی اپنی رضامندی سے تقسیم ہوتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ شہادت مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یعنی نہ تو کوئی تاج و تخت کی تمنا کہ بادشاہت ملے گی، اور نہ مال غنیمت کی خواہش۔ مومن کا مطلوب اور مقصود شہادت ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں شہادت نصیب کرے، اور شہادت ایسا عظیم رتبہ ہے، ایسا عظیم درجہ ہے کہ اس سے بڑھ کر اس کی مثال کیا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ہے کہ خود یہ تمنا فرمائی کہ کاش میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، کاش میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر شہید ہو جاؤں، اور پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر شہید ہو جاؤں۔ تکرار فرمائی، یعنی بار بار مجھے شہادت ملے۔ اب اس سے اندازہ لگا لے کہ شہادت کا مقام، مرتبہ، اللہ اکبر کیا ہوگا۔ یہ ایک نبی اور ایک رسول جو سب سے عرف و اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے بندوں میں، انسانوں میں، وہ یہ خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ کاش میں شہید ہو جاؤں۔ تو اس کا مطلب ہے بہت بڑا مقام، مرتبہ ہے شہادت کا۔ تو شہدائے بدر جن کی یاد میں ہم جمع ہوتے ہیں، اسی لیے جمع ہوتے ہیں کہ یہ سب وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مقام شہادت عطا فرمایا، اور جو بچ گئے وہ غازی ہوئے، ان کا بھی مقام ہے، مرتبہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت جبرائیل جو فرشتوں کے سردار ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ایک سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام میں کون سے صحابہ بڑے افضل ہیں، فضیلت رکھتے ہیں تمام صحابہ میں؟ حضور نے فرمایا اصحاب بدر، یعنی صحابی تو ہر ایک صحابی ہے جس نے اللہ کے رسول کو حالت ایمان میں دیکھا، بیعت کی، ایمان لایا، چاہے ایک لمحے کو، اور پھر شہید ہوا یا فوت ہو گیا، وہ صحابی ہو جاتا ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمام صحابہ میں وہ صحابہ جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی، وہ سب صحابہ میں افضل ہیں۔ اس پر حضرت جبرائیل نے جواب میں یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ کے صحابہ میں غزوہ بدر کے صحابہ بڑے افضل ہیں نا، ایسے ہم فرشتوں میں وہ فرشتے جن کو اللہ نے غزوہ بدر میں مجاہدین کی حمایت کے لیے نازل کیا، وہ ہم سب فرشتوں میں افضل ہیں، ہم ان کو افضل سمجھتے ہیں کہ فرشتے تو سب فرشتے ہیں، ہر فرشتہ معصوم ہوگا، ہر فرشتہ نوری مخلوق ہے، مگر وہ فرشتے جو میدان بدر میں اترے اللہ کے حکم سے، قرآن میں جن کا ذکر آ گیا، نص قرآنی سے یہ ثبوت ہے کہ فرشتے نازل ہوئے، تو یا رسول اللہ ہم سب فرشتوں میں وہ فرشتے فضیلت رکھتے ہیں۔ اب بتائیے آپ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم جو اصحاب بدر اور شہدائے بدر کی یاد میں یہاں جمع ہوتے ہیں،
تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ تو اللہ کی عنایت، فضل و کرم ہے کہ وہ ہمیں ایسی پاک متبرک ہستیوں کی یاد میں لا کر بٹھاتا ہے۔ بڑے بڑے مشائخ اولیاء اللہ، انہوں نے اصحاب بدر کے ناموں کو توسل بنایا، وسیلہ دعاؤں میں، کہیں بیماریوں سے شفا کے لیے، کہیں رزق روزی میں خیر و برکت کے لیے، کہیں کسی اور مقصد کے لیے وسیلہ بنایا۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے 14 صحابہ بدر شہید ہوئے تھے، تو 14 نام ہیں، وہ مل جاتے ہیں۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ابھی کتاب الوظائف لکھی، اس میں وظیفے ہیں، اس کے اندر اصحاب بدر کے نام ہیں۔ جس کو شوق ہو وہ ان ناموں کو پڑھ سکتا ہے، ان ناموں کو وسیلہ بنا کر دعا کر سکتا ہے، اپنی کسی بھی نیک مقصد میں وسیلہ بنا سکتا ہے، کیونکہ مشائخ کبار اولیاء کرام نے اس کو مقبول بتایا ہے کہ اصحاب بدر کا توسل بہت اچھا ہے۔ اسی لیے علماء نے کتابوں میں ان کے نام لکھے کہ جس کی مرضی ہو وہ ان کے ناموں کو ورد کرے، پڑھے۔ اگر نہیں تو اتنا ہی بول دے، یا اللہ جتنے شہداء بدر ہیں ان کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما، تو بڑا مقام، بڑا مرتبہ ہے۔ ایک سورہ آل عمران میں یہ آیت شریفہ جو میں نے پڑھی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی۔ اللہ نے اس طرف توجہ دلائی، صحابہ کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف متوجہ فرمایا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور جب تم کمزور تھے، تعداد میں کم تھے۔ دیکھیے کل تعداد کتنی تھی جو بتائی جاتی ہے، 313 سواریاں بھی کم تھی، کوئی 100 کے قریب سواریاں ہوں گی بس، یا 70 بھی بتائی جاتی، 70 سے 100۔ جنگی سامان بھی اتنا نہیں تھا، اور دوسری طرف کفار کا لشکر 1000 کے قریب تھا، اور ان کے سواری کے جانور بھی بہت تھے، اونٹ، اور روزانہ اونٹوں کو ذبح کیا جاتا تھا کھلانے کے لیے ان سب کو، یعنی سواری کے علاوہ اونٹ تھے ساتھ میں ذبح کرنے کے لیے، اور ان کے ہاں عیش و عشرت تھی، عورتیں تھیں ان کے ساتھ، گانے بجانے والی طوائفیں، فاحشہ عورتیں جو ان کا دل بہلاتی تھی گانے بجانے سے، کفار کے لشکر میں۔ اور یہاں کیا تھا مجاہدین کے پاس؟ سواری بھی کم، سوار کم، سواریاں کم، تعداد بھی کم، مگر اللہ کا نام تھا بڑا توکل۔ توکل جو ہے نا، یہ غزوہ بدر میں بہت بڑی ایک مثال ہے پوری عالم اسلام کے لیے، کہ توکل ہو تو پھر ایسا ہو، بھروسہ ہو تو ایسا ہو اللہ پر، کہ بھئی اگر تعداد کم ہے، سواریاں کم ہیں، لیکن جہاد لازم ہے، تو پھر اللہ ہے مدد کرنے والا۔
تو اللہ نے مدد فرمائی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے شک اللہ نے تمہاری بدر میں مدد فرمائی اور اگرچہ تم کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو. یعنی شکر کرو اس بات پر کہ تعداد بھی تھوڑی ہوئی، سواریاں بھی تھوڑی تھیں اور تم کمزور تھے دیکھنے میں، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ ظاہر فرما دیا کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے اور کامیابی اور فتح مل گئی. تو وہاں سب سے بڑی جو مدد تھی نا اللہ کی طرف سے، وہ کیا تھی کہ اللہ پر توکل تھا ان کا، اللہ کے نبی رسول کا بھی اور مجاہدین اسلام کا بھی. اس کے علاوہ قرآن مجید کی سورۃ الانفال ہے. انفال کا معنی ہے مال غنیمت. تو چونکہ اس میں مال غنیمت کا بھی ذکر ہے اور اس سورہ میں، سورہ الانفال میں غزوہ بدر کا نقشہ اللہ نے کھینچا ہے، بتایا ہے کہ کیا کیا اس میں ہوا. قرآن مجید کی اس سورۃ الانفال میں اللہ نے یہ فرمایا، میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں وقت کی کمی کے باعث کچھ باتوں کا، کہ یاد کرو جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے، اس نے تمہاری سنی، فرمایا میں تمہاری لگاتار 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا. یعنی اللہ کی طرف سے پیغام آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ فکر مت کرو، تمہارے ساتھ جو صحابہ ہیں وہ تو کم ہیں، مگر میں نوری مخلوق کو بھی بھیجوں گا غزوہ بدر میں حمایت کے لیے، دلجوئی کے لیے، اطمینان قلب کے لیے، حوصلہ بڑھانے کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے، تمہاری مدد کے لیے فرشتے آئیں گے انشاءاللہ. اور پھر فرمایا اللہ نے کہ اللہ نے یہ صرف مسلمانوں کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے کیا، اور فتح تو صرف اللہ کے پاس ہے. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ فتح جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. مطلب یہ کہ فتح دینے والا وہ اللہ ہے، کامیابی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس طرف توجہ دلائی کہ اگر تم کمزور نہ ہوتے، اگر تمہارے پاس تعداد کم نہ ہوتی، بہت ہوتی کفار کی طرح، تب بھی کامیابی تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی. اللہ اگر نہ چاہتا تو تمہارے پاس ہزاروں کا لشکر بھی کام نہ آتا. یعنی اس طرف توجہ دلائی کہ اصل مدد الہی ہے. تعداد کا کم ہونا، زیادہ ہونا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اب دیکھیں نا، کفار کی تعداد تو زیادہ تھی، مگر اللہ نے کیسا انتظام کر دیا، قدرتی طور پر کچھ ایسا انتظام کر دیا کہ مجاہدین اسلام تعداد کم ہونے کے باوجود جیت گئے، جہاد میں کامیاب ہو گئے. ان اللہ عزیز حکیم، فرمایا اللہ تعالی غالب ہے، دانا ہے. پھر اللہ نے اس میں یہ فرمایا، یاد کرو جب تمہارے چین کے لیے، اطمینان کے لیے اپنی طرف سے تم پر اونگ طاری کر دی، نیند. اب حالانکہ میدان جہاد میں، جنگ کے میدان میں نیند کا آنا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، خوف، گھبراہٹ، تعداد بھی کم ہے، سواریاں بھی کم ہیں، صبح کو لڑنا ہے، نیند تو ویسے بھاگ جائے گی. مگر اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی، مجاہدین پر. نیند اس لیے طاری کی کہ خوف دور ہو جائے ان کا. اب اس کی مثال آپ یوں لے لو کہ ایک بندے کو آپریشن کروانا ہو
تو خوف تو ہوگا، گھبراہٹ تو ہوگی، لیکن جب اس کو بے ہوش کر دیا جائے گا تو اس کو کیا پتہ کیا ہونا ہے، بے ہوشی طاری ہو جائے گی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ تو نیند بھی ایک ایسی چیز ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ نیند میں اللہ تعالیٰ تمہاری روحوں کو کھینچ لیتا ہے، پھر جس کو زندہ رکھنا ہوتا ہے اس کے جسم میں روحوں کو لوٹا دیتا ہے، وہ پھر زندہ ہو جاتا ہے، ورنہ ایسا ہے جیسے فوت ہو گیا۔ تو اونگ جیسے غنودگی ہوتی ہے، اونگ طاری کر دی اللہ نے، اس میں حکمت تھی اللہ کی طرف سے کہ جب دن کو جہاد شروع ہو، غزوہ جنگ شروع ہو، تو مجاہدین اسلام جو ہے وہ تر و تازہ ہو، فریش ہو، نیند تو ہو گئی نا پوری، اب وہ تازہ دم ہو۔ اور فرمایا آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تم کو پاک کرے اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور کر دے۔ یعنی صحابہ کرام کو پانی کی بھی قلت تھی وہاں، اور ریت تھی، ریت جہاں صحابہ نے پڑاؤ کیا تھا قیام، وہاں ایسی ریت تھی کہ پاؤں دھس جائیں زمین کے اندر، اور جہاں پر کفار نے اپنا پڑاؤ ڈالا تھا، ٹھہرے تھے جہاں پر وہ، وہاں کی زمین صحیح تھی، اور یہاں جو ٹھہرے تھے یہ لوگ، یہ زمین ریت والی تھی، تو یہ بھی فکر تھی کہ کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی، جب بارش برسی تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کی جو جگہ تھی مجاہدین اسلام کی، یہ پانی کی وجہ سے ہموار ہو گئی، کیچڑ نہیں ہوا، اور جو کفار نے جہاں پر قیام کیا ہوا تھا، مشرکین نے، لشکر نے، وہاں پر کیچڑ ہو گیا پانی کا، اور اس سے ان کو تکلیف ہونے لگی۔ یہ اللہ کی طرف سے قدرت تھی، یعنی بارش برسانا یہ تو کسی بندے کا کام تو نہیں ہے نا، یہ تو اللہ ہے، جب چاہے بارش برسا دے۔ تو اللہ نے اپنی حکمت کے تحت بارش اس وقت نازل فرمائی، اور بارش سے یہ جو صحابہ تھے مجاہدین، جن کو نہانا تھا، وضو کرنا تھا، پانی پینا تھا، ان کا کام اللہ نے بنا دیا، یعنی ان کو فائدہ مل گیا، اور کفار کو نقصان ہوا کہ ان کی زمین جو تھی وہ کیچڑ ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ اس لیے ہوا کہ تمہارے دل مضبوط کرے اور تمہیں ثابت قدم رکھے۔ پھر فرمایا یاد کرو جب اللہ فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنا، میں کافروں کے دل میں رعب، دبدبا ڈال دوں گا، کافروں کی گردنیں مارو اور ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی کی ہے۔ یہ قرآن کی آیات کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب، جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرے گا اللہ اس کو سخت عذاب دینے والا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا اس پر، چاہے کچھ دیر کے لیے وہ سمجھے کہ میرا تو کچھ بھی نہیں بگڑا، مجھے کس نے پکڑا، مجھے کس نے مارا، مجھے کس نے سزا دی، مگر اللہ فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مولے تو پھر اللہ اس کی پکڑ کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا مسلمانوں جب میدان جنگ میں کافروں کے مقابل آؤ تو پشت نہ پھیرنا، یعنی پیٹ نہ دکھانا، یعنی جب تم اتر گئے نا میدان میں تو بس پھر اللہ کے بھروسے پہ رہو، بھاگنا مت، پیٹ نہ دکھانا، اور سوائے اس کے کہ لڑنے کے لیے تم مڑو، یعنی اگر مڑنا ہو پھرنا ہو تو پھر غزوے میں اگر
ضرورت پڑے اس کی کہ ادھر سے ادھر آنے کی، ادھر سے ادھر جانے کی، گھومنے کی، پھرنے کی، تو یہ کرنا، مگر میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنا، مطلب یہ ہے۔ تو فرمایا مسلمانوں ان کافروں کو تم نے نہیں مارا لیکن اللہ نے مارا، یعنی یہ جو کامیابی تمہیں ہوئی ہے نا، تم یہ سمجھنا کہ اس کے پیچھے اللہ ہے، سامنے تم ہو، تلواریں تمہارے ہاتھ میں، مگر مدد اللہ کے پاس سے ہو رہی۔ اللہ نہ چاہتا تو تلوار بھی نہیں اٹھ سکتی۔ چنانچہ فرمائیے اللہ نے مارا۔ اور پھر ایک بڑی مشہور بات ہے اس سورہ میں، سورہ انفال میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہیں پھینکا ریت جبکہ آپ نے پھینکا، بلکہ اللہ نے پھینکا۔ یعنی ایک موقع ایسا آیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کر ریت اٹھائی اور کفار کی طرف پھینکی، وہ ریت ایسے اڑی جیسے دھول اڑتی ہے، اور جا کر ان کے آنکھوں میں جا کر پڑی، جیسے ان کو اندھا کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو اے رسول آپ نے ریت پھینکی تھی نا، اس کو یہ سمجھو کہ وہ آپ نے کیا پھینکی، وہ تو اللہ نے پھینکوائی، اللہ ہے اس کے پیچھے، ہاتھ آپ کا ہے، رضا اللہ کی، مدد اللہ کی۔ فرمایا تاکہ اپنی طرف سے اہل ایمان کو اچھا انعام دے۔ اور ایک بات اور اس میں فرمائی سورۃ الانفال میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کے حوالے سے، یاد کرو جب اللہ تم کو جنگ کی حالت میں ان کو تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر زیادہ کر کے دکھاتا تو تم سست پڑ جاتے اور آپس میں لڑ پڑتے، لیکن اللہ نے محفوظ رکھا۔ یعنی اللہ نے یہ بھی کیا، اس کو آہستہ کرو، اللہ نے یہ بھی کیا کہ کفار تھوڑے کر کے دکھائے مجاہدین کو۔ آپ سمجھ رہے ہیں حکمت کو؟ ہیں تو وہ زیادہ، یہ 313، وہ 1000، تو فرق تو ہے تعداد میں، لیکن اللہ نے حکمت سے یہ کیا کہ ان کی نظر میں ان کی تعداد تھوڑی کر دی، تاکہ دل گھبرائے نہ، پریشان نہ ہو، ایسا لگے یہ تو زیادہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ فرمایا جب تمہاری نظر میں اللہ ان کو تھوڑا دکھا رہا تھا اور تم کو ان کی نگاہ میں، اور وہ بھی تم کو تھوڑے ہی دیکھ رہے تھے، تاکہ ان کو ایسا لگے کہ ہم تو کامیاب ہو جائیں گے، ان پہ غالب آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کے حوالے سے یہ باتیں بیان فرمائیں، جن میں سے چند کا میں نے ذکر کیا۔ اب یہ غزوہ بدر جو ہے بدر کے مقام پر ہوا تھا۔ بدر جو ہے مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ ہے، ایک کنواں ہے جس کا نام بدر ہے، گاؤں ہے اس کا نام بدر ہے، اس حوالے سے اس غزوے کا نام ہو گیا غزوہ بدر، یعنی اس حوالے سے نام پڑ گیا غزوہ بدر۔ اور اس کو شان و شوکت ایسی ملی کہ تمام غزوات میں، حالانکہ غزوہ عہد ہوا، غزوہ خندق ہوا، غزوہ حنین ہوا، غزوہ احزاب، جو کئی غزوات ہوئے، کئی جنگیں ہوئیں، مگر یہ جو غزوہ بدر ہوا اس کی شان اپنی جگہ ہے، اور جتنا اس کو شہرت ملی کسی اور غزوے کو نہ ملی۔ اس کی یاد کی جاتی ہے، اس کی یاد منائی جاتی ہے، اس کے دن منائے جاتے ہیں، اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کتنی بڑی بات۔ اب یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ چند واقعات
تو واقعات ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑاؤ کیا، قیام کیا، وہاں ابھی غزوہ جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی جگہیں نشاندہی فرما دی کہ یہاں فلاں کافر قتل ہوگا، یہاں فلاں مشرک گرے گا، یہاں فلاں قتل ہوگا۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا ہی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جس جگہ کی نشاندہی فرمائی تھی وہیں وہیں وہ کافر گر کے مرا۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے بتا دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قریش میں سے جن کو آپ جانتے ہو، کیونکہ اس میں نامور مشرکین شامل ہوئے تھے، جیسے ابو جہل، آپ نے تو نام سنا ہوا ہے اس کا، دشمن رسول، دشمن خدا، وہ بھی ساتھ میں آیا ہوا تھا، وہ بھی اس غزوے میں واصل جہنم ہوا۔ اسی طرح ایک امیہ بن خلف، جس نے حضرت بلال حبشی کو غلام بنایا ہوا تھا، بلال حبشی جس کے پاس غلام تھے، یہ امیہ بن خلف تھا، یہ بھی اس میں آیا ہوا تھا کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ، وہ بھی وہاں قتل ہوا اس میں۔ اور اس طرح اور بھی کچھ بڑے بڑے نامور رئیس، جس کو کہتے ہیں نا وڈیرے قریش کے بڑے سردار، وہ ساتھ میں تھے، وہ اس وقت مشہور تھے اپنے قبیلے کے، وہ آئے ہوئے تھے اور ان کو بھی قتل کیا گیا۔ 70 کفار قتل ہوئے، جہنم رسید ہوئے، اور اتنے ہی گرفتار بھی ہوئے تقریباً۔ اب یہ جو قتل ہوئے، ان میں ایسے بھی تھے کہ جو دو طرف سے رشتہ دار تھے، یعنی باپ مسلمانوں میں ہے تو بیٹا کافروں میں تھا، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں مجاہدین اسلام میں تھے، اور ان کا بیٹا عبد الرحمن وہ بعد میں اسلام لایا، اس وقت وہ مشرکین میں تھا اور وہ وہاں سے لڑنے کے لیے آیا تھا۔ جیسے دو ٹیمیں ہوتی ہیں نا بھائی، دو گروپ، تو ایک گروپ تو مجاہدین کا تھا، اسلام والوں کا، اس میں ابو بکر صدیق ہیں، اور ان کا جو بیٹا تھا وہ ادھر سے آیا ہوا تھا۔ یہ واقعہ مشہور ہے کہ عبد الرحمن نے غزوہ بدر کے بعد اسلام لے آیا اور اپنے والد سے یہ واقعہ یاد دلایا کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ جنگ کے دوران میں میری تلوار کے زد میں آ گئے تھے، اگر میں چاہتا تو آپ کی گردن کاٹ دیتا، یعنی آپ پر میں غالب آ رہا تھا، آپ کو بچا نہیں سکتا کوئی، مگر میں نے آپ کو اپنا باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا کہ آپ میرے باپ ہو، چلو چھوڑ دو ان کو۔ تو ابوبکر صدیق نے جواب دیا جو مشہور جواب ہے، آپ نے فرمایا بیٹے تو نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا، لیکن اگر تو میری زد میں آتا تو میں تجھے نہ چھوڑتا، کیونکہ میں باپ اور بیٹی کی لڑائی نہیں لڑ رہا تھا، میں تو کفر اور اسلام کی لڑائی کر رہا تھا، میں تو حق و باطل کی جنگ لڑ رہا تھا، مجھے باپ بیٹے سے کیا مطلب تھا کہ میں تجھے چھوڑ دیتا؟ میرے سامنے تو جو تھا وہ کافر تھا، مشرک تھا، تو تو اگر میری زد میں آتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، تو نے مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں۔ اس طرح سے کئی رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے، باپ ادھر ہے بیٹا ادھر ہے، اس طریقے سے۔ ایسے ہی ماموں بھانجے، یہ بھی آپس میں آمنے سامنے تھے۔ کیسے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، ابو بکر صدیق کی طرح ادھر تھے مجاہدین اسلام میں، اور ادھر ابو جہل، وہ ماموں تھا سگا حضرت فاروق اعظم کا، ابو جہل سگا ماموں۔
دشمن رہا، کافر رہا، کافر جہنم رسید ہو گیا. تو وہاں بھی ماموں بھانجے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے تھے، مگر یہ خیال نہیں کیا کہ کون ماموں اور کون بھانجا. وجہ اس کی یہی تھی کہ کفر اسلام کی جنگ میں رشتہ داریاں نہیں دیکھی جاتی. وہاں تو اللہ ہی اللہ ہے، کیونکہ جہاد ہو رہا ہے، اور جہاد اسلام کی بقا کے لیے ہو رہا ہے، رشتہ داریوں کے لیے تھوڑی ہو رہا ہے. تو ایسی کئی رشتہ داریاں وہاں پر تھیں، ایک طرف باپ، ایک طرف بیٹا، ایک طرف بیٹا، ایک طرف باپ، مگر جنگ چل رہی تھی، جہاد ہو رہا تھا. اب دیکھیے، جب یہ جنگ ختم ہوئی تو جو کفار میں سے مرے تھے ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ جگہ کی قلت تھی، تو ایک ہی گڑھے میں پھینکوایا. کنواں تھا ایک، قریش کے سرداروں کو، بڑے بڑے رؤوس تھے، رؤوسا، ان کو اس میں پھینکوا دیا. اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کلام فرمایا، خطاب: اے سرداران قریش، تم کچھ دیکھ رہے ہو؟ یعنی تم کو اللہ دکھا رہا ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا تم سے عذاب کا، وہ عذاب تمہیں دیا جا رہا ہوگا، تم دیکھ رہے ہوگے. اور ہم سے جو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کامیابی کا، وہ اللہ نے ہم کو عطا فرما دی. تو اس وقت عمر بن خطاب فاروق اعظم نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ آپ کی آواز مبارک سن رہے ہیں؟ آپ ان سے خطاب کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو یہ تو مردہ ہیں، تو کیا یہ آپ کی آواز سن رہے ہیں؟ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں کہ یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، میری آواز اللہ ان کو زیادہ سنوا رہا ہے، اور یہ اپنے عذاب کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو مرنے کے بعد سختی ہو رہی ہے. کیونکہ یہ جو قبر کی سختی ہے، یہ جو بندہ جہاں ہوگا وہیں اس کو سختی پہنچے گی. اگر پہنچنا ہے تو اللہ معاف رکھے، چاہے سمندر میں ہو، چاہے جانور کے پیٹ میں ہو، چاہے گڑھے کے اندر ہو، کہیں بھی ہو، وہ اس کی خبر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہیں سے علماء نے سماع موتا کو ثابت کیا اس حدیث پاک کی روشنی میں، کہ یہ جو اللہ کے رسول نے ان سے خطاب فرمایا، قریش کے سرداروں سے جو قتل ہو گئے تھے، جہنم میں گئے تھے، ان سے جو اللہ کے رسول نے خطاب فرمایا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ تم کو کیسا عذاب ہو رہا ہے اس وقت، اللہ نے کیسا اپنا وعدہ پورا کیا. تو سماع موتا یعنی مردوں کا سننا، وہ یہاں سے بھی ثابت ہوا ہے کہ مردے ہمارے عقیدے کے مطابق، اہل سنت و جماعت کے عقائد کے مطابق، مردے سنتے ہیں، آوازوں کو سنتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، قبر پہ آنے والوں کو پہچانتے ہیں، ان کے سلام کو سنتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں، جو ہمیں سنائی نہیں دیتا، مگر ہمارا سلام اور ہماری بات یا ہمارا کچھ پڑھنا ان کو سنائی دیتا ہے. وہ سنتے ہیں، دفن ہونے سے پہلے بھی سنتے ہیں، مرنے کے بعد، اور دفن ہونے کے بعد بھی سنتے ہیں. اسی لیے تو حکم ہوا کہ جب تم قبرستان میں جاؤ تو یوں سلام کرو: السلام علیکم یا اہل الدیار المؤمنین انتم سلفنا ونحن بالعصر وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون. تم پر سلامتی ہو اے مومن گھر والو، تم ہم سے پہلے ہو، ہم سے پہلے فوت ہوئے ہو، ہم تمہارے بعد آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہم تم سے ملیں گے. یہ ہر ایک کو حکم ہے کہ قبرستان میں جاؤ تو یوں سلام کرو، چاہے عزیز و اقارب کی قبر پہ جاؤ، چاہے ویسے چلے جاؤ قبرستان میں، تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، ان کو سلام کرو.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ دستور تھا، سنت مبارکہ تھی کہ آپ جب قبرستان تشریف لے جاتے تو سلام کرتے، آپ جب وہاں سے گزرتے قبرستان سے تو اپنا چہرہ انور اس طرف پھیر لیتے قبرستان کی طرف اور سلام پیش کرتے۔ تو یہ تو ہمارے علماء کرام نے اس کی تصریح کر دی۔ چنانچہ ایسے ایسے واقعات ہوئے، اور غزوہ بدر میں جن کو قید کیا گیا تھا ان کے لیے دو رائے آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیں جو قیدی ہیں، تاکہ اس احسان کی وجہ سے ان کے جو اور عزیز و اقارب ہیں ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے نرمی ڈال دے اور وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائے، یعنی اس کا فائدہ پہنچ جائے۔ اور عمر بن خطاب نے رائے دی کہ یا رسول اللہ ان کو قتل کریں، چھوڑیں مت ان کو۔ تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کی رائے پر عمل فرمایا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اور قیدیوں کو جب تک کہ وہ قید میں تھے ان کو اچھی طرح رکھا گیا کیونکہ وہ قیدی تھے۔ تو قیدیوں کا ایک اصول یہ ہے کہ ان کو کھانا پینا وغیرہ اس سے تنگ نہ کیا جائے، کیونکہ وہ جسم کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں ان کو دیا جائے، بھوکا نہ رکھا جائے۔ تو قیدیوں کو سہولتیں پہنچائی گئی تھیں اور کیا تھا۔ اب اس میں حضور کے ایک چچا، ایک تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، لیکن حضور کے ایک چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ادھر سے آئے تھے کفار کی طرف سے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ان کو جبراً لایا گیا ہے، زبردستی آ گئے ان کے ساتھ، ورنہ یہ نہ آتے۔ تو جب ان کو بھی قید کیا گیا تو ان کو جب رسیوں سے باندھا گیا تو رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کان مبارک میں ان کے چیخ کی آواز آئی کراہنے کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ عباس میرے چچا کی آواز لگ رہی مجھ کو، وہ کرا رہے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ ان کو باندھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوگی۔ تو فرمایا ان کو ڈھیلا کر دو، لیکن جب ان کو ڈھیلا کرو تو دوسروں کو بھی ڈھیلا کرنا، تاکہ سب کو ایک جیسا ماحول ملے۔ صرف انہی کو رسیوں سے ڈھیلا مت کرنا، رسی یا زنجیر جو بھی بندھی ہوئی تھی، بلکہ دوسروں کو بھی کرو۔ تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قد بہت لمبا تھا، تو ان کی قمیض پھٹ گئی تھی، کرتا۔ تو اس وقت عبداللہ بن ابی جو بظاہر تو منافق تھا لیکن در پردہ اپنے آپ کو مسلمان شو کر رہا تھا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن تھا وہ منافق، اور منافق ہی رہا۔ اس نے اپنا قمیض دیا کہ یہ ان کو پہنا دو، کیونکہ وہ بھی لمبے قد والا تھا۔ اس احسان کی بنا پر جو اس نے کیا تھا، جب عبداللہ بن ابی کی موت ہوئی تو ان کے بیٹے وہ مسلمان ہوئے تھے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا باپ فوت ہو گیا، عبداللہ بن ابی، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں تاکہ اس کی بخشش ہو جائے میرے باپ کی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ اس نے میرے چچا کے ساتھ احسان کیا تھا، تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ کے لیے ارادہ فرما لیا، مگر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ممانعت آئی کہ یہ منافق ہے، اور آئندہ بھی جب کوئی منافق مر جائے تو اے رسول آپ نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں نہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں، کہ وہ اس قابل نہیں ہے، ان کو دفع کریں۔ تو پھر روک دیا اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس قسم کے واقعات جو ہیں یہ غزوہ بدر کے اندر
ہوئے۔ غزوہ بدر میں صحابہ شامل تھے بڑے والے خلفائے راشدین میں سے، جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت عمر بن خطاب، فاروق اعظم، حضرت ابوبکر صدیق۔ صرف حضرت عثمان نہیں تھے، عثمان غنی۔ ان کے نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ تیار تو تھے مگر ان کی اہلیہ بیوی جو رسول پاک کی صاحبزادی تھی حضرت رقیہ، وہ بیمار تھی۔ تو عثمان غنی نے جب عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی تیار ہوں جہاد کے لیے، میں بھی چلوں گا، تو آپ نے فرمایا حضور نے کہ نہیں، آپ کی ضرورت یہاں ہے، آپ اپنی اہلیہ کے پاس رہو، ان کی دیکھ بھال کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا ہی ثواب دے گا جیسے جہاد میں شامل ہونے والے کو دے گا۔ تو وہ رک گئے وہاں اپنے اہلیہ کے پاس مدینہ شریف میں۔ پھر جب فتح کے بعد قافلہ واپس لوٹا تو مال غنیمت جو ہاتھ میں آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے عثمان غنی کو بھی حصہ دیا، حالانکہ وہ گئے تو تھے نہیں، مگر حضور نے کیوں دیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ آپ نے اللہ کے رسول کا حکم مانا۔ اللہ کے رسول کا حکم ماننا جو ہے وہ بہت بڑا درجہ رکھتا ہے، لہٰذا دیکھیں نا آپ قرآن مجید میں آیت شریفہ ہے کہ جب اللہ کے رسول تمہیں بلائیں تو تم فوراً ان کی طرف آ جاؤ، ان کی خدمت میں آ جاؤ۔ تو ایک صحابی کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، وہ نماز میں مشغول رہے، سلام پھیرنے کے بعد حاضر ہوئے، حضور نے پوچھا کیوں دیر کی؟ کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے کہا نہیں، قرآن مجید میں اللہ نے نازل فرما دیا آیت شریفہ کہ جب اللہ کے رسول تم کو بلائے فوراً آؤ، تمہاری یہی نماز ہے، تم نماز کے اندر ہی ہو۔ تو اسی لیے فقہا نے عام مسلمانوں کے لیے بھی یہ مسئلہ نکالا کہ نفل نماز کوئی پڑھ رہا ہو اور اس کی ماں اسے آواز دے تو نماز توڑ کے وہاں چلا جائے۔ نفل نماز اگر پڑھ رہا ہے اور ماں نے آواز دے دی تو اس کو جائز ہے کہ وہ نماز توڑ دے اور ماں کے بلانے پر چلا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے وہ افضل ہے، چنانچہ حضور نے فرمایا کہ آپ کو تو آنا چاہیے تھا میری آواز پر۔ تو یہ غزوہ بدر جو ہے یہ عظیم الشان غزوہ ہوا، اور اس میں مجاہدین اسلام 14 جیسا کہ میں نے کہا شہید ہوئے، چند مہاجرین میں سے تھے 6 اور 8 انصار میں سے تھے۔ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے وہ مہاجرین کہلاتے ہیں، ان میں سے 6 شہید ہوئے تھے، اور جو مدینہ شریف میں رہتے تھے وہ انصار کہلاتے ہیں، ان میں سے 8 شہید ہوئے تھے۔ تو 14 اہل ایمان مسلمانوں نے غزوہ بدر میں شہادت پائی۔ انہی کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ ان کے ناموں کا وسیلہ بہت بڑا توسل ہے جو کہ ہمیں دعاؤں میں اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت سیدی مرشدی جدی الشاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 اشعار اصحاب بدر کے توسل کے حوالے سے تحریر فرمائے، جو ہم ہر مہینے پڑھتے بھی ہیں، اس وقت بھی حصول برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ببرکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی صدقہ اصحاب بدر، الہی اصحاب بدر، تو دیکھیے کیا فرمایا ہے اس میں، الہی صدقہ
اصحاب بدر، اصحاب بدر کا صدقہ، اس کو توسل سمجھیں آپ، وسیلہ سمجھیں، صدقہ مانگا گیا۔ الہی صدقہ اصحاب بدر، اب تو اپنی رحمتوں سے کر مقرب، یعنی تو اپنے قریب اس وسیلے کو کر لے، ہمارے لیے اس کو مقرب بنا لے، قرب عطا کر دے۔ الہی صدقہ اصحاب بدر، اب تو اپنی طفیل لشکر شہداء بدری، طفیل لشکر شہداء ہمارے جان و دل کر دے تو نوری، ہمارے جان و دل کر دے۔ یہ جو کہا طفیل لشکر شہداء بدری، شہداء بدر کا لشکر، اس کے طفیل، اس کے وسیلے سے ہمارے جان و دل کو تو نور والا کر دے۔ اب اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ غزوہ بدر میں جیسا کہ آپ نے سنا قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں کو اللہ نے بھیجا۔ اس میں علماء کا رائے کے حوالے سے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرشتے بھیجنے کا ذکر فرمایا، اب اس میں اختلاف ہوا کہ کیا فرشتوں نے قتال بھی کیا، یعنی کہ لڑے بھی ہو، یا صرف ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آئے، جس کو کہتے ہیں کہ حوصلہ دلوانا، تاکہ فرشتوں کو محسوس کر کے اور فرشتوں کی خبر سن کر دل مضبوط ہو جائے۔ تو اس میں اختلاف ہے کہ قتال بھی کیا کہ نہیں۔ حدیثیں موجود ہیں جن میں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خود گھوڑے پر سوار تھے اور گھوڑے کو پکار رہے تھے کہ آگے بڑھو، اس دم قدم بڑھاؤ، آگے بڑھو۔ اور احادیث ملتی ہیں کہ اصحاب بدر نے یہ باتیں بیان کی کہ ہم کسی کافر کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھتے، تلوار اٹھاتے کہ ابھی اس کو ماریں گے ہم، تو ہمارے مارنے سے پہلے وہ خود گر جاتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے قتال بھی کر رہے تھے، یعنی ہماری طرح وہ بھی قتل کر رہے تھے۔ تو ممکن ہے اللہ کا حکم ہو جائے تو کیا بعید ہے، لیکن اگر وہ قتال نہ بھی کر رہے ہوں تو ان کا آنا، یہ تو قرآن سے ثابت ہو رہا ہے نا، نص قرآنی سے، اس کو آپ مدد کہہ سکتے ہو، یہ بھی مدد ہے، قتال کرنا یہ بھی مدد ہے، اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا مجاہدین اسلام کی یہ بھی مدد ہے۔ اور جیسے صحابہ انسان ہیں، مخلوق ہے اللہ کی، ایسے فرشتے نوری ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مخلوق کی مخلوق سے بھی مدد فرما دیتا ہے۔ یہ بھی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ بندہ بندے کی مدد بھی کرتا ہے۔ جیسے ہم بڑے بڑے اولیاء کرام یا انبیاء عظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، یا رسول اللہ مدد فرمائیے، یا غوث اعظم مدد فرمائیے، تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ وہ ان کی روحانی امداد ہوتی ہے، روحانی امداد ہوتی ہے جو ہمارے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور وہ اللہ کے حکم سے غزوہ بدر میں اس طرح ہوئی کہ اللہ نے فرشتوں کو نازل فرمایا خود، اس لیے کہ وہ آ جائیں۔ تو اگر قتال ہم کہیں کہ فرشتوں نے قتال کیا، قتل کیا کافروں کو، تو بھی درست ہو سکتا ہے، حدیثیں تو اس پر شاہد ہیں۔ لیکن اگر قتال نہ بھی کیا تو کم از کم مدد کے لیے، ان کی حوصلہ بڑھانے کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے تو وہ ضرور آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی میت، تبھی تو حدیث میں آیا ہے نا، یہ جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ میں کون سے صحابہ افضل ہیں؟ حضور نے فرمایا بدر والے صحابہ۔
تو جبریل علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ ہم فرشتوں میں وہ فرشتے افضل ہیں جو غزوہ بدر میں نازل ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ غزوہ بدر میں آنا یہ تو بالکل نص قرآنی سے ثابت ہے، اس کا انکار تو کفر ہے. تو یہ بھی مدد ہے فرشتوں کی طرف سے. تو پھیلے لشکر شہداء بدری، تو پھیلے لشکر شہداء ہمارے جانو دل کر دے تو نوری، ہمارے جانو دل کر دے تو نوری، الہی صدقہ اصحاب بدر اب تو اپنی حکام دل فیوز مصطفیٰ، حکام مصطفیٰ بحق اہل بیت و جملہ اصحاب، بحق جملہ اصحاب اصحاب بدر اب تو اپنی کر مقرب. آمین. یہ اشعار ہم ہر مہینے محفل صدر شریف میں پڑھتے ہیں اور آج سالانہ محفل میں پڑھے گئے. اللہ تعالی ہم سب کے حق میں قبول فرما، بلکہ جو حاضر نہیں ہیں غائب ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما. اور چند اشعار میرے والد ماجد حضرت مولانا صاحبزادہ محمد علم الدین القادری علمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لکھے ہوئے ہیں، جو ان کی کتاب تحفہ علمی میں صفحہ نمبر 30 پر موجود ہیں. اور اس میں حضرت والد ماجد نے شہدائے بدر کا ذکر کیا ہے، ان کی فضیلت بیان کی ہے. تو ان کے شان میں یہ اشعار لکھے ہیں. ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہدائے بدر کے صدا نام و پیام پر سلام. شہدائے بدر کے صدا نام و پیام پر ان کے خمار و کیف کی مستی و جام پر سلام. ان کے خمار و کیف کی مستی و جام. اولی روزے دار تھے، روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا ماہ رمضان کا، اور 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا. تو اولین روزے دار ہوئے. وہ اولی روزے دار تھے، دین کے جان نثار تھے. اولی دین کے جان نثار. ان کی حیات پاک کے حسن دوام پر سلام. ان کی حیات پاک کے حسن دوام. سرخی خون سے ان کی ہے دین میں وجد پے با پے. سرخی خون سے ان کی ہے دین میں وجد پے با پے. ان کے رکوع
سجود اور ان کے قیام پر سلام، ان کے رکوع سجود اور ان کے قیام پر سلام، عشق کا ان کے دم بھرے امین، ان کی روش پہ ہم مریں، عشق کا ان کے دم بھرے ان کی روش پہ ہم مریں، ہمت و عزم آفریں روح نظام پر سلام، ہمت و عزم آفریں روح نظام، رحمتیں ان کی فوج پر، برکتیں ان کی اوج پر، رحمتیں ان کی فوج امین، برکتیں ان کی اوج، ان کی جماعت اور ہو ان کے امام پر سلام، ان کی جماعت اور ہو ان کے امام، قادری علمی رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ برکتہ نور اللہ مرکتہ، قادری علمی یہ دعا مانگو خدا سے ہی صدا، قادر علمی یہ دعا مانگو خدا امین سے ہی صدا، ان کی غلامی ہو عطا ان کے غلام پر سلام، ان کی غلامی ہو عطا ان کے غلام پر، شہدائے بدر کے صدا نام و پیام، ان کے خمار و کیف کی مستی و جام پر سلام۔ اللہ تعالیٰ آج کی محفل کی حاضری، جو کچھ ہم نے نثر میں سنا پڑھا اور جو نظم میں سنا اور پڑھا، اللہ تعالیٰ سب قبول فرمائے۔ جو نظر و نیاز تقسیم ہوئی، جن جن اہل حلقہ نے اس میں حصہ لیا، تعاون خیر کیا، اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے قبول فرمائے اور اصحاب بدر کا فیض عطا فرمائے، اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے عرض کیے ہیں ان کی طرف سے دعائیں آج کی اس محفل میں ہو رہی ہیں۔ ایصال ثواب کے لیے کلمہ طیبہ، درود شریف، سورہ ملک، سورہ یاسین، مسجد کے اخراجات کے لیے خادمین حاضر ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تعاون خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ شارق بھائی اور ان کے والد عبدالقدیر مرحوم، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ شاہ رخ صاحب کو اللہ صحت شفا عطا فرمائے اور ان کے والد عبدالقدیر صاحب کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ ہمارے حلقہ میں سے حاجی سمیع الدین قادری جو مرید خاص تھے، جمعرات کو گزشتہ جمعرات کو انتقال کر گئے ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین آمین۔ اور محمد علی قادری نے والدین کی صحت کی دعا کی درخواست، اللہ ان کے والدین کو صحت عطا فرمائے۔ جنہوں نے اپنے والدہ اور بھتیجی کی صحت کے لیے عرض کیا، اللہ ان کو شفا دے۔ جنہوں نے مقدمے میں کامیابی کے لیے عرض کیا، اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ جو حاضر ہیں، جو غائب ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دل کی تمنا پوری فرمائے۔ 3 بار سورہ اخلاص، 1 بار سورہ فاتحہ تلاوت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم سیدنا محمد وعلى سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم محمد وعلى وصحابہ وابنہ سیدنا الشیخ الغوث الاعظم۔ غزوہ بدر میں سے ایک بات میں بتانا بھول گیا کہ ابو جہل جو اس میں واصل جہنم ہوا، اس کو دو بھائیوں نے قتل کیا تھا مجاہدین اسلام میں سے، دونوں نوجوان تھے، معاذ اور معوذ، یہ دو بھائی تھے۔ جس وقت جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے پوچھا اپنے ساتھ کے صحابی سے، مجاہد سے، کہ ابو جہل اس میں کون سا ہے بتانا۔ تو وہ گزرا سامنے سے تو انہوں نے کہا یہ ہے، تو وہ جھپٹے اس طرف اور جا کر اس پر وار کیا تو وہ گر پڑا اور زخمی ہو گیا سخت۔ تو اس وقت نبی اکرم علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ ابو جہل کو گرا دیا گیا ہے، اس پر حملہ ہو گیا ہے، وہ زخمی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کے سر کو اتارے، یعنی تو اس وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، فقیہ امت ہیں، یعنی فقہ کے امام کہلاتے ہیں، وہ وہاں پر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ پڑا ہوا تھا زمین پر، نڈال تھا، زخموں سے چور تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے پھر اس کے سر کو قلم کر دیا اور سر کو اس کے اٹھا کر نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں لا کر رکھ دیا کہ یہ ہے دشمن اسلام، یہ ہے دشمن رسول۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا تاریخ میں، اور یہ فرمایا کہ اس امت کا فرعون واصل جہنم ہوا ہے، یعنی جیسے فرعون تھا نا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، وہ بھی پیغمبر کا دشمن تھا اور اللہ کا دشمن تھا، تو فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا۔ تو وہ جنہوں نے اس کو زخمی کیا تھا وہ دونوں بھائی تھے، معاذ اور معوذ، اور نوجوان تھے وہ، یعنی کہ کوئی بڑی عمر کے نہیں تھے وہ۔ تو یہ سب باتیں اس غزوہ بدر کی واقعات میں سے شامل ہیں کہ جن کو سن کر جذبہ ایمانی تازہ ہوتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا رحمت العالمین۔ اعتکاف کے دن آنے والے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے ابھی ایک تو اعتکاف 20 رمضان مبارک کو ہوگا، اور اس کے بعد بھی بڑی راتیں آ رہی ہیں۔ تو 20 رمضان مبارک کو جمعہ ہوگا، دن کو جمعہ ہوگا، شام میں اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ جو حضرات اس مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیں وہ جلد سے جلد رابطہ کر لیں اور اپنے نام یہاں پر لکھوا دیں۔ کھانا پینا وغیرہ ادھر ہی ان کو مہیا کیا جاتا ہے، اور یہاں پر بڑی بڑی راتیں بھی مل جاتی ہیں، تراویح بھی مل جاتی ہے، اور یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جن کو اعتکاف میں بیٹھنا مقصود ہو وہ رابطہ کر لیں۔ تو جمعے کو
ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری یہ کہ وہ 20 رمضان المبارک 21ویں شب ہوگی، اور 21ویں شب کو تراویح کے بعد محفل ہوگی حضرت مولا کائنات سیدنا و مولانا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کی شب شہادت کے حوالے سے انشاءاللہ اس میں ان کے فضائل مناقب بیان کیے جائیں گے، پڑھے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات بھی تراویح کے بعد اس محفل میں حاضری کی توفیق عطا کرے۔ پھر 22 رمضان کو 23ویں شب کہلاتی ہے، اس میں قرآن مجید کی تراویح کے بعد سورۃ العنکبوت اور سورہ الروم اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور مسنون دعائیں، بڑی عظیم دعائیں پیغمبر اسلام نے جو پڑھی ہیں اور بتائی ہیں وہ سب پڑھی جاتی ہیں، اور پھر پانی پر یا جو چیزیں آپ حضرات لے آتے ہیں دم کرنے کے لیے ان پر دم کر دیا جاتا ہے اور وہ گھروں میں استعمال کی جاتی ہیں۔ تو یہ ہوگا 22 رمضان، گویا کہ اتوار کا دن ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمیں شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم ربنا آمین۔ یا اللہ آج کی حاضری خواتین حضرات سب کی طرف سے قبول فرما۔ جو کچھ نظم و نثر میں پیش کیا گیا ہے، تلاوت قرآن کی گئی ہے، ترجمہ پیش کیا گیا ہے، درود و سلام پیش کیا گیا ہے، نظر و نیاز پیش کی گئی ہے، ان سب کو قبول فرما۔ یا اللہ ان سب کو حضور نبی کریم رحمت العالمین شافع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما۔ حضور کے تمام صحابہ کرام، بالخصوص اصحاب بدر، بالخصوص شہدائے بدر رضی اللہ عنہم اجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما، ان کا وسیلہ ہمارے حق میں قبول فرما، ان کے توسل سے ہماری حاجات پوری فرما، ہماری تمنائیں پوری فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما۔ آمین آمین آمین۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق عطا کر، رزق روزی کے دروازے کھول دے۔ شہدائے بدر کے صدقے میں یا اللہ سب پر فراخی عطا کر، کشادگی عطا کر، تنگ دستی دور کر، ملازمتوں میں کاروبار میں کامیابی دے۔ اے اللہ جو طلباء و طالبات ہیں ان کے امتحانات میں کامیابی دے، شہدائے بدر کے صدقے میں ان کو کامیابی عطا کر، اور جن کے عدالتی مقدمات ہیں، جائز مقدمات ہیں، ان میں ان کو کامیابی عطا کر، شہدائے بدر کے صدقے میں کامیابی عطا کر۔ یا اللہ جو بیمار ہیں مجھ گناہگار سمیت ان کی بیماریاں دور کر، اصحاب بدر کے صدقے میں ان کو شفا دے، جو اسپتالوں میں اور گھروں میں بیمار ہیں ان کو شفا دے، موذی مہلک لا علاج بیماریوں سے بچا، یا اللہ مہلک بیماریوں سے بچا، وبا سے بچا۔ آمین۔ کل مخلوق پر رحم فرما۔ آمین۔ اے اللہ جن کے آپریشن ہونے والے ہیں ان کو کامیابی عطا کر۔ ہمارے حلقہ میں سے منیر قادری، ان کا آپریشن ہے آج، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اسپتال میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی نصیب فرما اور ان کو شفا عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں اصحاب بدر کے صدقے میں ان کو اولاد عطا کر، تندرست اور نیک اولاد نرینہ عطا کر۔ آمین۔ یا اللہ جن جن خواتین نے عرض کیا ہے خصوصاً اولاد کے لیے، شہدائے بدر کا صدقہ مانگتا ہوں، اصحاب بدر کا توسل پیش کرتا ہوں کہ ان کے ہاں اولاد عطا کر دے، نیک اولاد ان کو عطا کر، شہدائے بدر کے صدقے میں اولاد عطا کر۔ اے اللہ جو بچے بچیاں اپنے گھروں میں ہیں ان کو نیک رشتے عطا کر۔ اصحاب بدر کا صدقہ مانگتا ہوں، ہم سب اصحاب بدر کا توسل پیش کرتے ہیں تیری بارگاہ میں، وہ تیرے مقرب بندے، مبارک ہستیاں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں یہ جہاد کیا، غزوہ بدر میں حصہ لیا، یا اللہ ان کے طفیل تمام بچے بچیوں کے گھروں کو آباد کر، انہیں نیک صحیح العقیدہ رشتے عطا کر، ان کو نیک جوڑے عطا کر، ان کی رکاوٹیں دور کر دے، یا اللہ ان کے لیے آسانی فرما دے، جلد سے جلد ان کو اپنے گھروں میں آباد کر۔ آمین 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 آمین۔ یا اللہ زوجین میں اتفاق محبت عطا کر، گھروں میں اتفاق محبت عطا کر، یا اللہ ملک میں اتفاق محبت عطا کر، فتنہ فساد دور فرما دے۔ اے اللہ
تمام اہل حلقہ کی مرادوں کو پورا فرما، آنے جانے والوں کو حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ تبارک و تعالی ان کو استقامت عطا کر، محافل کی، جمعۃ المبارک کی، حلقہ ذکر اللہ کی حاضریاں نصیب کر، آمین آمین، اور ان کو یہاں پر جمائے رکھ، لگائے رکھ، ملائے رکھ، آمین آمین یا الہ العالمین، صدقہ رسول اللہ کا اور صدقہ اپنے سارے اولیاء اللہ کا، حامیان قادری مسجد کو تو آباد رکھ، دونوں عالم میں انہیں اے رب قادر شاد رکھ، آمین۔ یا اللہ جس جس کے دل میں جو تمنا ہے تو عالم الغیب ہے، اگر میری زبان پر کوئی ان کی تمنا آنے سے رہ گئی ہو تو عالم الغیب ہے، ان کی تمام نیک تمناؤں کو پورا کر دے، نیک مرادوں کو پورا کر، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق